صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بڑھ آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء راحت عاشقاں تاجدار حسینہ ماہ خوباں سرور لالا رخاں آپ دی جاتے ہیں کہ دست درودہ دے پھول نشاور کرنے تو بعد اللہ رب العزت نے پاک و لارب کلام دی آواز ہے۔ خالق فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حبیب پوچھو کیا علم والے اور ان پڑھے جاہل برابر نے؟ اللہ رب العزت نے پاک اور لاریب کلام دی آواز ہے۔ خالق اپنے حبیب دے رہی انہاں لوگاں کو پوچھنا چاہتا ہے جنہاں لوگاں نے نظر چھے پڑھے لکھے عالم اور جاہل برابر نے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تسی پوچھو انہاں کو جڑے اس برابری کا دعویٰ کر دے کیا پڑھے لکھے
اور جاہل برابر نے؟ فرمایا نہیں، پڑھیا لکھیا دا مقام اللہ رب العزت دی نظر چ او مقام جاہلہ دا نہیں، او مقام جاہل نہیں رکھ دے، جیڑے عالم اور پڑھے ہوئے اللہ رب العزت دی نظر چ اپنا مقام اور رتبہ رکھ دے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی اسا اور رتبے اور کمال جیڑے ایک عالم نو عطا فرمائے نے، جاہل نو مقام اور رتبے نہیں۔ حضور فرماتے نے، میرے آقا کی حدیث ہے، ایک عابد انہوں کہتے ہیں جیڑا عبادت کر دے، حضور فرماتے نے عابد ساری رات عبادت کرے اور عالم ساری رات آرام کرے، میرے آقا فرماتے نے عالم دا سونا عبادت دے، عابد دے عبادت کرنے کو افضل ہے۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، ایک عالم ساری رات آرام کرتا ہے، حضور فرماتے نے عابد دا عبادت کرنا اپنی جگہ، عالم دا سونا عابد دے عبادت کرنے کو افضل ہے۔ تو حضور اس فرمان کے مطابق عالم کا رتبہ، شان اور مقام و مرتبہ جاہل نالو ہزار درجے اللہ رب العزت کی نظر سے بھی بلند ہے اور وہ محبوب کی نظر سے بھی بلند ہے۔ آؤ اس عالم دین کی شان اور مقام و مرتبے کا ذکر کریے، جدا مقام و مرتبہ رہے گی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، جدی عزت کا ڈھنکا صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ دنیا والے عاشقاں دے امام دنیا دی نظر وچ عاشقاں دے امام فارغ حق و باطل حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے نام نہ دنیا جان دیئے۔ 10 شوال مکرم کل کا دن جڑا گزری ہے، اللہ حضرت حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ دا یوم ولادت ہے۔ دسو اپنی نسل نو، اپنی اولاد نو، اہل و عیال نو، لوگاں دسو بھائی جنہ دی وجہ تو سنی حضور دے عشق اور محبت وچ کامل ہے، وہ وجہ دا نام امام احمد رضا ہے۔ یہ گل سن کے جڑا دل پہلو کے اندر مچلے نہ سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، اور جنہ حضور نہ عشق کرنا سکھایا انہوں عاشقہ دا امام احمد رضا کی دے دے۔ حضور فارغ حق و باطل امام احمد رضا فاضل بریلوی، بریلی دے شہنشاہ حضور امام احمد رضا، امام علی نقی خان آپ دے والد نام ہے۔ فرماندے نے آپ دے والد کہنے نے اللہ حضرت اجے اپنی والدہ محترمہ دے بطن اندر ساجے پیدا نشا ہوئی، ایک عجیب قسم کا خواب دیکھیا، اس خواب دی تعبیر اپنے اللہ حضرت دادا جان کو اللہ حضرت ابا جان نے پوچھی، اور نے کہا نکی علی خان پریشان نہ ہو، یہ خواب جڑا تو عجیب دیکھے نا، اس خواب دی تعبیر ہے تیرے ہاں اپنا پتر عطا کرے گا اور وہ ڈنکا رہی گی دنیا تک بجے گا اور وہ دنیا احمد رضا کے نام سے یاد کرے گی۔ عاشقاں دا امام ایویں نہیں آپ نے کیا جاتا، آپ پیدا ہوئے نے تے 6 سال کی عمر وچ اللہ رب العزت نے وہ ملکہ اور کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ حضرت فارغ حق و باطل سید ابو البرکات کہنے نے ایسا دیکھیا کہ آپ اپنے دادا جان کی گودی چ بیٹھے تے مسجد دے دروازے تے کھڑے تے کچھ لوگ گزرے جڑے عرب وچ آئے سن، انہاں بچے کو کھلو کے ویکھ کے انہاں نے عربی نال گفتگو کرنا شروع کر دیتی تے 6 سال کی عمر میں احمد رضا انہاں نے عربی انج بولدے نے کہ جویں ماں دے پیٹ چ عربی سیکھ کے آئے نے۔ 6 سال کا بچہ کتنا کھولتا ہے؟ آپ نے لمبا کرتا پہنے ہوئے، لمبا شلوار نہیں پہنی، چھوٹے جیسا مسجد دروازے تے کھڑے تھے، کچھ طوائفہ غلط قسم دیاں عورتاں گزری ہیں، انہوں نے ویکھ کے نا جلدی نہ اپنا کرتا اٹھا کے نہ کھا کے رکھ لیا، سطر ننگا ہو گیا۔ طوائفہ عورت کہنے لگی کیسا بچہ ہے؟
ستر ننگا کر لیا ہے، اکھاں نو چھپا لیا ہے. احمد رضا فرماتے نے سارا قصور ہی اکھاں دا ہے، انہاں نو نہ چھپاواں تے اے بہک جان، اے بہک جان تے دل بہک جائے، دل بہک جائے تے بندے دا ستر بہک جائے. فرمایا ستر ننگا نہ ہو جائے، اکھاں نو چھپا کے دسیا اسی اس مقام نو چھپایا ہے جدی وجہ سے ستر ننگا ہوتا ہے. اسی اس مقام نو چھپا لے، اونوں پردے چ لے گئے ہیں جدی وجہ بندے دا دل بہک. اللہ اکبر کبیرہ. پہلا روزہ حضرت امام احمد رضا فارغ حق و باطل جدو آپ نے رکھیا نا روزہ کشائی پہلا روزہ کسی دا بچہ بھی رکھے تو خوشی ہوتی ہے. آدھا حضرت دادا جان آپ کی انگل پکڑ کے دوپہر کے ٹائم بعد کمرے چلائے گئے، آپ دے روزہ کشائی کی تیاری ہو رہی ہے، کھانا پک رہے ہیں طرح طرح دے تے کمرے چ نا پھرنی جنوں کہندے نے کھیر یہ پکا کے رکھی. آپ دادا جان کہنے لگے احمد رضا کھا لو تھوڑا جہا، کیڑا کوئی ویندا ہی پیا. آپ فرماتے ہیں دادا جی جدے حکم نے روزہ رکھیا وہ تے ویندا ہی نہ پیا، جدے حکم نے روزہ رکھیا وہ تے ویندا کوئی ویکھے نہ ویکھے. سانو کسی نے ویکھن نہ دیو جدا بچپنا اللہ رب العزت دی فرما برداری چ گزرے، اور جدا بڑھڑپن مصطفیٰ دی فرما برداری چ گزرے. اور میرا امام نکی علی خان دہانے کو پیدا ہوا احمد رضا سی، عشق مصطفیٰ دے سمندر کے ڈوب کے احمد رضا بن گیا. جدو اپنے باپ دیا پیدا ہے تو فقط احمد رضا نے، تو جدو عشق مصطفیٰ دے سمندر کے ڈوب گئے نے اور تو احمد رضا بن گئے. اللہ رب العزت نے ملکہ اور کمال کیسا دعویٰ فرمائے. 13 سال دی عمر کے مکمل در سلامی لگو آپ دے محلے دے قاری صاحب تراویحیں پڑھنے واسطے قرآن کریم پڑھنے واسطے تراویحیں پڑھان دی تیاری کرتے لگے. اللہ حضرت نے روزانہ ایک سپارے کا دور کرنا، آپ نے سننا انہیں سنانا. 30 دن مکمل کرنے تو بعد نا پورا قرآن پاک امام احمد رضا نے حفظ فرما دیا. روزانہ ایک سپارہ کو سننے تے نال نال یاد کر لینا، یا روزانہ ایک سپارہ حافظ صاحب دا سن دیا سینے چ بٹھا لینا. 30 دن مکمل کرنے تو بعد فرماتے ہیں آپا جی ہن پورا مہینہ اساں تہاڈا سنیے، ہن ایک جگہ تے بیٹھ کے ہن ساڈے کول زبانی قرآن سنو. کیسا عمل کر اللہ کریم نے دا فرمائے 72 علوم تے آپ نو دفترس حضور امام احمد رضا خان فارغ کو باطل اللہ رب العزت نے دن پر دن کیسے رتبے اور کمال عطا فرمائے نے. آؤ سنو. ایک مولوی صاحب علم حساب رکھ دے سو، تاریاں دے علم دا حساب رکھ دے سو، ستاریاں دے علم جان دے سو. آپ دے قریب آگے احمد رضا فرمان لگے دسو جی مولوی صاحب ستارے کی کہندے نے بارش کدوں آئے گی. ساڑی بولی پاتے یہ بات سڑک تے بیٹھے ستارے دے ہاتھ دسن والے کچھ ننو اپنے ہاتھ نہیں پتا، فٹ پاتھ بیٹھے لوگاں دے ہاتھ دس دے نے، انہاں کو پوچھن چلے جاندے نے. استخارے دے بھی لوگاں دے مت بات چھڈی ہے نا، استخارہ سنت مصطفیٰ دی ان کی آنن فانن ایک لمحے چ منٹوں منٹ استخارہ دسیا جاندا ہے. حضور نے جو استخارے کا طریقہ دسے ہے استخارے کو ہٹ کے جو چلے گا وہ فراغیت ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دا کامل منن والا ضرور چاہنے والا نہیں ہو سکتا. استخارے کا جو سنت طریقہ ہے حضور تے درود پڑھ دیا جو معاملہ ہے نظر رکھ دیا، سو جاؤ خواب دے وچ اللہ رب العزت طرف اشارہ ہو جائے گا. منٹوں منٹی نہ دسو تو استخارے دا حل مال آ رہے ہیں جا رہے ہوں کیسے معاملہ ہوتا. پیر صاحب جنی دیر تک تویز نہ دے لو پیر کامل ہی نہیں، اللہ حضرت کی تویز دے دے. ضروری نہیں جڑا مولوی گندی تے بیٹھا ہے، جڑا پیر جنوں نمازاں بھی نہیں پڑھنی ہو جڑا نہ سانو کی شریعت نہ لگے جی. اللہ حضرت فرمانے نے او پیر تیرے آواز بھی اٹھ کے دکھائے تے مصطفیٰ دی شریعت تے پابند نہ ہوئے اور شوق دا باز تے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ دا کامل مرید نہیں ہو سکتا. وہ کہدا پیر ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا پاس نہ رکھے. حضور مجدد احمد ثانی فرمانے نے اور طریقت لونڈی ہے شریعت میں، جڑی پیری مریدی ہے نا طریقت کیا جاتا ہے نا. حضور مجدد احمد ثانی فرماتے ہیں طریقت
لونڈی ہے شریعت دی، جڑا پیر شریعت نو چھڈ کے طریقہ دا اظہار تے پرچار کرے اونوں پیر ہوئیے جڑا پیر مریدی دے نال مصطفیٰ دی شریعت دا پرچار کرے۔ جڑا اس گل میں اتفاق کردا بولے سبحان اللہ۔ آج ایسا بھی ساڈی بھی ذمہ داری ہے معاشرے دے اندر جدیاں بڑیاں کرامتاں نے بڑا بڑا پیر ہے حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی آپ دے کول بندہ ہے کہنے لگا حضور اج میں ایک بندہ ویکھی ہے فضا چھوڑدا سی گیا حضور شاید انہوں مکمل پیر نہ ہی مندا لیکن مکمل انہوں تا منے ہے وہ فضا چھوڑدا اٹھدا ہے کہ دریا دے کنارے تے اتری ہے اتر کے انہیں نفل پڑھے نماز پڑھی ہے پھر پرواز کر کے حضور میں ویکھے اج پیرا نے پیر فرماندے نے مینوں اس جگہ تے لے جا جتھے انہیں نماز پڑھی یہ جڑے ہوندے نا اللہ دے ولی یہ دلاں دے جاسوس ہوندے نے یہ جان جاندے نے جنہاں نوں اللہ نے کمال اور ایسی کیفیت عطا فرمائی ہے حضور فرماندے نے اللہ فرماتا ہے مومن دی فراست تو ڈر یہ اللہ دے نور نال ویکھدا ہے دے جڑا حضور فرماتے نے مومن دی فراست تو ڈرو یہ اللہ دے نور نہ ویکھدا ہے تو میں کہ جی عام مومن دی فراست ہے یہ حال ہے اللہ دے نور نہ ویکھدا ہے تے شہزادہ امام حسن حسین حضرت غوث اعظم دی فراست کے مقام پر کھڑا ہوئے گا آپ فرماتے ہیں وہ جگہ دلا جتھے نے نماز پڑھی ہے مرید آپ دا لے کے جگہ تے چلا گیا حضور ایتھے اترے پرواز کردا کردا ایتھے اترے نماز پڑھی ہے حضور غوث اعظم نے دیکھا ریل تے نماز پڑھی تے نماز پڑھدے پڑھدے اودی انگلاں دے پیراں دے نشان ہیں پیشان نکلے سا انگلاں دا پیٹ زمین تے نہیں لگا ہیں پیشان انگلاں دوڑیے کر کے سجدے کیتے حضور غوث پاک یہ عالم دیکھ کے مسکران لگ پئے آپ فرمانے نے تو انو کامل ولی کہنے جڑا پرواز کردا تھلے اتر کے سجدہ کردا پیا میرے نے پیر فرمانے نے جس ولی نو رب دی بارگاہ وچ جھکن دا طریقہ نہیں ہوندا کالا ولی ہے اودے سجدے دی حالت وچ جھکن دا پیٹ چوڑا ہے اودہ پیٹ زمین تے نہیں لگا اونے انگلاں دا اتلا حصہ زمین تے لگایا ہے فرماتے ہیں جنوں رب دی بارگاہ وچ جھکن دا طریقہ نہیں ہوندا او کالا ولی ہے ولی ہوئی ہے جڑا رب دی بارگاہ وچ جھکن دا طریقہ جاندا ہے تے ضرور تے سنت بھی جاندا ہے آؤ اللہ حضرت کی زندگی میں کسی طریقے تو بھی دیکھ لیے نا ہر لمحہ مصطفیٰ دی طریق حضور دی شریعت دا پابند حضور دی محبت میں سرشار نظر آئے گا اللہ حضرت امام محمد رضا فارق حق و باطل کو معمولی شخصیت کا نام نہیں جنہ علم دین پڑھ کے تے حضور دی شریعت ایسا پیرا دیتا ہے او مکہ المکرمہ دی سرزمین مکہ المکرمہ دے لوگ کٹھے ہو کے حضور امام محمد رضا کو اس وقت دے عالم عربی کٹھے ہو کے اجمی کو لا گئے اللہ حضرت کہنے لگے اثر سنیے تیرے علم دا بڑا چرچہ ہے تے سانو کوئی جواب دے دے اسی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں حضور امام محمد رضا فارق کو باطل مکہ المکرمہ دی سرزمین مکے دے عالم عربی کٹھے ہو کے آگے اللہ حضرت دی بارگاہ کہنے لگے اسی تیرے کو کچھ سوال کرنا چاہتے ہو نبی پاک دے علم غیب ہوتے حضور دے علم غیب تے اللہ حضرت کو سوال ہو لگے امام محمد رضا نے اوتے بیٹھیاں کتاب لکھ دیتی انہوں نے سوالہ دے جواب ہوتے اس کتاب دا نام الدولت المکیہ مکے کی دولت یعنی حضور دے علم غیب تے آپ نے نا اور نجدی علماء نے چھکے چھوڑا دیتے اور انہوں نے دسیا انگنا موچے رہ کے ویدے رہ گئے ایک ہندوستان دی سرزمین جو آتے عربی علماء نے چھکے چھوڑا والے دے نا امام محمد رضا فارق کے اتر بات ہے بولے کہ آپ نے لکھیا حضور امام الانبیاء دی علم غیب تے آپ نے جڑا کمال والا انہوں نے سوال کا جواب لکھیا آپ فرمانے ہیں نبی امام حضور امام الانبیاء فرمانے نے قرب قیامت جدو میرا مہدی آئے گا حضرت امام مہدی کا ظہور ہوئے گا آپ میرے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہو امام محمد رضا دے دیوانے اور فکر رضا لائے کے بہن والے ہو امام محمد رضا نے تعارف اور آپ کی شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے اس 15ویں
صدی کے اندر عقیدے ایمان کے عملے کرنے والے بڑے بڑے گھروٹیے آ گئے. میرا ایمان ہے جدا تعلق امام احمد رضا دے نال ہوے گا او دا وجود بھی مفروض ہے, او دا ایمان بھی مفروض ہے, او دا عقیدہ بھی مفروض ہے, او دی محبت مصطفیٰ بھی مفروض ہے. حضور امام احمد رضا دولت المکیہ مکہ المکرمہ اور نوابی نجدی علماء دے سوالاں دے جواب جڑی کتاب لکھی ہے امام احمد رضا نے کمال کر چھڈی ہے. آپ نے انہاں دے سوالاں دے جواب دے کے سوال کیتا نبی دے امام دے علم غیب دے سوال کرنے والے اج بھی جاؤ تے لوکی غیب تے اعتراض کر دے نے. دیکھو جی دیوار پیچھے دی خبر نہیں جان دے, دیوار پیچھے دا علم نہیں رکھدے. انہاں نوں دسیا احمد رضا نے اوے چلے او دیوار پیچھے دی گلاں کرنے والے ہو امام الانبیاء کو اللہ نے اے علم عطا فرمایا ہے اور زمین تے کھڑے ہو گئے اور سب فلاک تو پار دیو حضور خبر بھی رکھ دے نے کہ خبر دینے بھی نے. خبر رکھنا دور دی گل دینا اس تو کمال دی گل. فرمایا حضور خبر دے لگے نے قرب قیامت حضور دے وصال تو بعد دی گلاں. حضور فرمانا جدوں میرا امام مہدی آئے گا امام مہدی دا ظہور ہوئے گا. حضور فرمانے جدو میرا اشارہ امام مہدی دا ظہور ہوئے گا قرب قیامت مکہ المکرمہ دے شیطان حملہ کرے گا. حضرت امام مہدی کو خبر ملے گی کہ مکہ المکرمہ دی سرزمین کی حملہ ہو گیا. میرے آقا فرمانے میں میرا مہدی اپنے گھوڑے سواراں مکہ المکرمہ دی سرزمین بھیجے گا. حضور فرمانے میں جڑے انہاں گھوڑیاں دے سوار ہون گے نبی فرماتے نے میں انہاں دے ناواں نوں بھی جاننا. نبی دے علم نوں خراج عقیدت پیش کر دیا تڑپ کے بابا دے بلند بولے نا سبحان اللہ. اللہ حضور دے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ تے اترن والی ہونا رحمتار برکات دے توسل یہ حضور دے غلام جنی گرمی دے چلے کے آئے نے میرے کریم مصطفیٰ دی کریمی دے توسل حضور دے امتیوں رحمتی بارش عطا فرما. سارے بولو آمین. حضور اللہ کریم گنبد خضرہ دی شدابی دے صدقہ رحمت والی برکت والی نفع والی رحمتی بارش عطا فرما. سارے بولو آمین. میرے کریم خالق مصطفیٰ دی کریمی توسل جتے جتے مسلمان حضور دے غلام حضور دی امت کرمی دی شدت نہ جلس دیئے بھئی میرے مالک انہوں رحمتی چھان نصیب فرماؤ ٹھنڈیاں واواں نصیب فرماؤ میرے کریم رحمتی بارش عطا فرماؤ. حضور امام الانبیاء فرمانے کی قرب قیامت میرا مہدی انہوں گھوڑے سوارا مکہ المکرمہ ول روانہ کرے گا. میرا حضور فرمانے نے میں انہوں جڑے گھوڑے تے سوار ہون گے انہاں سواراں دے ناماں نوں بھی جاننا انہاں دے پیوواں دے ناماں نوں بھی جاننا تے انہاں دے دادیاں دے ناماں نوں بھی جاننا. حضور فرماندے نے انہاں گھوڑیاں دے رنگاں نوں بھی جاننا. امام احمد رضا نے دولت المکیہ دے اندر حضور دے علم غیب دی گل دسی ایویں کس نے سے اس وقت دے نجدی آپ دے مخالف ہو گئے اور سارے کہنے لگے احمد رضا تو وعد کے نبی نے محبت دی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں چلے ہو احمد رضا دی کی اوقات ہے تو وعد کے نبی دی محبت دی حادث تسی دس دے اگلی گل احمد رضا خود کر لے گا. اللہ حضرت نے سانو دسے ایک مصطفیٰ نو خدا نہیں آکھنا دوجا خدا دا پتر نہیں آکھنا باقی جو آپ دی محبت سے کہہ سکتے ہو کہہ دیو. ادب دے دائرے سے رہ کے رب دی پکڑ چ نہیں آئے گی بلکہ رب دی رحمت اس بندے تے برسے گی جڑا بندہ حضور دی محبت وچ ہر چیز نو بالا طاق رکھ دے نبی دی عظمت اور حضور دی محبت نو کمال دیندا ہے. حضور امام احمد رضا اپنے وقت تے مجدد بھی نے فقیہ بھی نے محدث بھی نے ادیب بھی نے رائٹر بھی نے جس پہلو ول آپ دی زندگی نو ویکھو. مولوی کہنے لگا جی ستارے دا علم رکھنا. احمد رضا فرمانے نے دسو جی پھر تاکہ ستارے دا علم کی آندا ہے بارش کدوں ہوئے گی. مولوی صاحب ہوتے بیٹھے ستارے دا حساب کر کے کہنے لگے اے جی پورا مہینہ بارش کی پیشن کوئی نہیں پورا مہینہ بارش کی صورتحال واضح نظر آتی کوئی نہیں ستارے دس دے. اللہ تو فرماندے نے تیرے ستارے یہ کہندے نے یہ کیوں نہیں کہندا اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتی
وہ مالک چاہے یہ ستارے نہ رہیں تو پھر اے نہیں جی ستارے دس دے. آپ اٹھے گھڑی دے اتنے قائم ہوا سی. فرمایا کی ٹائم ہوا ہے جی 11:15. آپ نے سوئی پھاڑ کے نا جی 12 تے لے گئے. فرمایا ہن کی ہویا ہے جی 12. فرمایا اصل ٹائم کی ہے جی 11:15. فرمایا ٹائم اصل 11:15 ہے. میں سوئی پھاڑ کے لا کے 12 تے لے گیا. اور یہ تیرے ستارے نہیں ہمیں دس دے 30 دن تک بارش نہیں ہوئے گی کہ یہ ستارے نہ لا کے اڑی پا دے. پھر بھی نہ منیاڑ گیا اپنی گل. اے جی نہیں ستارے یہ دس دے رہے. آپ فرمانے نے اچھا ٹھیک ہے جی تیرے ستارے یہ دس دے رہے. تینوں تیرے ستارے ہیں یقین ہے تو سانو ساڈے رب تے یقین ہے. مولوی صاحب باہر نکلے ہر طرف کالیاں کتاباں چھائیاں نظر آ گئی. اللہ حضرت نے عقیدہ توحید بھی دسیا نبی دی عاشقاں نوں. اور غلاموں کدے تک بنا نہ جانا کدے پیروپیاں دے پیروپ چ نہ آ جانا. جڑے کہندے نے ویکھو جی ستارے دستے نے بندے دے ہاتھ دیاں لکیراں دستیاں نے. فرمایا جی ستارے ہی نہ رہن ہاتھ دیاں لکیراں ہی نہ رہن تے کریم ہونے کرم فرما دے. انہیں باہر نکل کے ویکھیا تے بارش آ گئی. فرمایا مولوی صاحب ستارے پھر دھڑے دے دھڑے رہ گئے نا. آپ ہر پاسے ہر حوالے نہ آپ جی ایک ریاضی کا سوال سی اسباب. اس وقت دی جڑی یونیورسٹی شاہ سید یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر وہ دا وائس چانسلر سی. وہ ایک ریاضی کے سوال میں الجھ گیا. وہ سوال کو حل کران واسطے جرمنی جانا سی. تو انہوں آدھا حضرت محلے نے کوئی بندہ ملیا. انہوں نے کہا یار تو جرمنی جانا تے ہے تو میرے کہن تھے ایک بار جاندے جاندے امام محمد رضا بھی مل جا. کہنے لگا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بریلی دی مسجد امام نے. انہوں نے کہا جڑا مولوی جڑا سوال بڑے بڑے فلسفی حل نہ کر سکے ریاضی دا وہ ایک مسجد دا مولوی حل کرے گا. حیران ہو کے کہنے لگا. اللہ حضرت مولدار نے کہنے لگا اچھا یار تیری سوچ ہے نا حل کیویں کرے. تو میرے کہنے تے ایک بار جاندے میری لے. آپ دے زمانے دے بڑے جید عالم دین صاحب سید ابو البرکات شاہ صاحب اور سید نعیم الدین مراد آبادی دونوں دوست بھی شاہ. سید ابو البرکات عمر وچ بڑے بھی شاہ اللہ حضرت تو نعیم الدین مراد آبادی کہنے لگے یار ٹائم کٹ تینوں میں کسی دن احمد رضا نہ بلا کے لیا. تو نعیم الدین حضرت سید ابو البرکات کہنے لگے نہیں یار میں کیوں جانا ہے مینوں ضرورت نہیں کسی نہ ملن دی. آپ فرمان لگے آج سے انہیں کیا سنے ہیں پٹھان بھی ہے یہ طبیعت بڑا سخت بھی ہے. سید ابو البرکات کہہ لگے سنے ہیں پٹھان بھی ہے طبیعت بڑا سخت بھی ہے. نعیم الدین مراد آبادی سید نعیم الدین مراد آبادی کہہ لگے یار تو ایک بار میرے کہنے سے ملتے سے. آپ ایک دن جان لگے بریلی شریف سید ابو البرکات سے ملاقات. انہوں نے کہا آؤ تو صحیح یار تن میں ملا کے لیا ہوں. سید ابو البرکات نال چلے گئے بریلی پہنچے. آپ نے مدرسے اثر دی نماز کا وقت وضو کر لگے تے ایک بچہ سی کنویں چ پانی کڈ کے کھڑا. سید ابو البرکات لگے پانی لے کے وضو کر تے بچہ کہنے لگا بزرگو اجازت لے لو. سید ابو البرکات کہنے لگے بیٹا آپ ایک ویکھا لگ پے دے اجازت کر لینے ہیں. کہنے لگا جی تسا مسئلہ نہیں پڑھیا نابالغ بچہ شریعت کا مقلد نہیں ہوندا وہ اجازت نہیں دے سکتا. ابو البرکات کہنے لگے دل سے سوچنے لگے ابو البرکات اور تیرنا دے وقت علم محمد رضا دے مدرسے دے طالب علم لگتا ہے جنہوں یہ پتہ ہے کہ نابالغ اجازت نہیں دے سکتا اجازت تو بغیر پانی استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے بڑے متاثر ہوئے. خیر آپ فرمان لگے میں وضو کر کے سیڑھیاں چڑھ کے اتنے جانا سی تو میرے تو پہلے نعیم الدین مراد آبادی چلے گئے انہیں نماز پڑھی وہ تھی کہ میں سیڑھی چڑھنا پیا تو احمد رضا واپس ہونے لگے. کہتے ہیں پہلی ملاقات پہلی مل کے نا میرے ہاتھ کا بوسا لیا سینے نہ لایا کہنا کہ تسی سید ہو. اللہ نے ملکہ دیتا سی آپ چار جانے سے سننے رسول ہے. آپ فرمانے میں بڑی عزت دیتی اللہ حضرت نے. تو میں اگلا سوال کیتا سناؤ طبیعت کیسی ہے آپ دی. آپ فرمانا کہ طبیعت ذات دا میں پٹھان ہاں تے طبیعت دا ذرا سخت ہاں. اینی گل کیتی آپ فرمانے نے ابو البرکات فرمانے نے میرے پیر سے زمین نکل گئی. فرمانے نے میں حیران ہو گیا وہ گل جڑی
نے پہلا احمد رضا دے بارے سے کی تھی آج بریلی دی مسجد کھلو گے میرے بارے کہہ لگے سید صاحب ذات دا پٹھانا دے طبیعت دا سرطا سید ابو برکات کہہ لگے احمد رضا معذرت چاہنا ہے اس گل ہوتے ملیا دے پتہ چلی ہے خون رسول دا بڑا احترام کر دے ایسے بھی لوگ رسول دا اللہ حضرت احترام کرنا بس آپ کی زندگی کا واقعہ سنا گل کمپلیٹ کر رہے ہیں گل کمپلیٹ کر لیے آیا وائس چانسلر جڑا اکیڈمی دا سی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت مسجد کی صف کے پیچھے کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے فرمانے نے احمد رضا کہنے لگا جی ایک مسئلہ ہے سوال ہے جہدے بارے چ میں الجھیاں تے جرمنی چلنا حل کروا واسطے آپ نے اتنے بیٹھیاں انگلیاں نے پوریاں کا سوال حل کر دیتا تے او کہنا پیا علم لدنی سنیا تے ہے اللہ دے دے پر احمد رضا جو تینوں دیکھ کے یقین ہو گیا ہے اللہ نے تینوں بھی علم لدنی عطا فرمایا ہے آپ کو نے رسول اللہ کتنا احترام کر دینے کتنا یاد کر دینے اور سنو حضور امام احمد رضا اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے میں آپ کے محلے دے کچھ لوگ آگے قریبی محلے دے لوگ آگے کہہ لگے احمد رضا اسی اپنے علاقے جا اپنی بستی جا آپ کا پروگرام رکھے آپ کا خطاب کروانے ٹائم لینا ہے فرمایا ٹھیک ہے ٹائم لگا وقت طے ہو گئی جس دن خطاب سی بندے آگے کہہ لگے احمد رضا وقت دا تو امام ہے عاشقاں دا امام ہے ساڈی عقیدت ہے ساڈا پیار ہے اسی تینوں سواری تے بٹھا کے نہیں کھڑنا اسی تے پالکی لے کے آئے ہوں اس پالکی تے بٹھا کے تینوں لے کے جاواں گے حضور امام احمد رضا دی عقیدت تے خوش ہو لگ پے فرمایا ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی آپ باہر نکلے نے پالکی کے سوار ہو گئے پالکی بانو نے پالکی پکڑ لی تھوڑے سے قدم چلے نے آپ نے فرمایا پالکی بانو پالکی روکو پالکی رک گئی ہے آپ پالکی جو باہر نکلے نے جنہیں پالکی اٹھائی ہے ایک ایک داد پڑھ کے فرما لگے دس تاڑے جو سید کون ہے تاڑے جو سیدزادہ کون ہے تاڑے جو آل رسول کون ہے خون رسول کون ہے ایک ایک نو پوچھنے نے جو سید آدھ پکڑیا آپ فرما لگے دس تو سید ہے ان کی اکھا جو اتھرو آگے کہہ لگا اللہ حضرت امام احمد رضا حضور مزدوروں کو مزدوری لی جا دیئے ذاتہ نہیں پوچھئے جا دیئے میرے امام سید ضرور ہوں پر سید ہوندے ناتے ناتے مزدور بھی ہوں سید ہوندے ناتے ایک مزدور بھی ہوں محنت مزدوری کرنا ہوں اللہ حضرت جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی آپ دی آنکھیں چھوڑے چھوڑے آگے آپ رو لگے بے وقت امام نے لکھیا دنیا والے لکھیا چشمے فلک نے لکھیا اپنے تے گانے میں لکھیا احمد رضا دا منظر کیے آپ دی طبیعت کیے بازار بڑے بازار میں روندے نے پہ ہاتھ جوڑ کے سیدادے کو کہنے نے اور سیدادے میں نے معاف کر دے میں نے معافی دے دے تیرے کو معافی مانگنا ہوں اور مزدور حیران ہو گیا حضور ایک ہی کر دیا پہ آپ فرما لگے کل قیامت میں اگر میرے کریم نبی نے پوچھ لیا احمد رضا میری یاد دے کندھے اس واسطے سا کہ تیرا پہاڑ اٹھا دے تیرو پال کی جو بٹھا کے لے کے چل دے اللہ حضرت رو کے فرمانے نے سیدہ دے مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے بار بار کہی جا رہے نے سیدہ بار بار کہہ دے اللہ حضرت معاف کیتا اللہ حضرت معاف کیتا امام احمد رضا معاف کیتا آپ فرمانے نے معافی ادھوری ہے معافی ادھوری انج نہیں حضور کی میں فرمائے جڑی پال کی جب میں بیٹھا ہوں اس پال کی جو سیدہ تو پوے گا اور احمد رضا اپنے کندھے تے پال کی اٹھائے گا پھر معافی مکمل ہوئے گی سیدہ دے جسم سے کب کبھی داری ہو گئی اللہ حضرت حکم بھی سی اسرار بھی سی اور سیدہ دا پال کی جو بیٹھا اپنے بیگانے نے بیٹھے وقت امام ہے عاشقہ دا امام ہے اس پال کی نو خود اپنے ہتھا نہ اٹھا کے اس بازار سے چل دینے پہ تھوڑی دیر چلن تو بعد روکی سیدہ دا باہر نکلے اپنے امامہ اتار کے اس سید کے قدمہ سے رکھ دیتا اور لوگوں نے کیا لوگوں گواہ ہو جاؤ احمد رضا نبی دیال نہ بے ادب نہیں بلکہ نبی دیال دا فرما بردار بھی ہے حبدار بھی ہے فرما بردار بھی ہے تو حبدار
پوچھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا. اے جیسا حد تک جس بندے نے یہ عشق کا سبق اور پیغام دیتا ہوئے کی سمجھ سکتے ہو وہ شریعت کی پابندیاں تو پورا نہیں اترے گا. اس وقت دے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت کی تھی. آج بھی کئی اہل سنت کا روپ تان کے اللہ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں. وہ سنی نہیں جڑا اللہ حضرت کی فکر کی مخالفت کرے. سنی ہوئی ہے جڑا فکر رضا کے پابند ہے اور اللہ حضرت سب کو ذات عمل کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ آپ نے کہ اپنا خواب نقل فرمائے. فرمانے نے میں خواب دیکھیا سیڑھیاں تے کھڑا ہوں تے ایک سورنی چھوٹے چھوٹے دو بچے اگاں بد کے میرے تے حملہ کر دینے پہ تے سورنی انہوں نے ڈک دیئے پہ اپنے بچے نے ڈک دیئے پہ تے ایک اگاں بد کے میرے تے حملہ کیتا. فرمانے نے سورنی اپنے بچے تے پیر مار کے نا اپنی زبان نہ کہہ دی اور تیرے بڑے دا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو میرا کی کر لینا. آپ فرمانے نے کہ میں خواب دے اندر واقعہ امام نبی کہ سورنی اپنے بچوں کے دی تیرے بڑے دا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو ایدہ کی کر لینا. جیدہ کلم جو نکلیا ایک لفظ عشق رسول میں سرشار. فرمانے نے میں حاضری تھی گیا آخری تر رسول کریم نبوت کھڑا ہو گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ خواب دے وچ کئی مرتبہ دیدار عطا فرمایا تو مہربانی فرماؤ نہ کدی جاگدی اکھاں میں دیدار عطا فرماؤ. میں نے کوئی دن بھی استغاثہ پیش کیا دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی پھر کلام لکھیا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں جس گلی میں. اللہ فرماتے ہیں میں ایک کلام لے کے تیسری مرتبہ آپ دی بارگاہ سے استغاثہ پیش کرنے واسطے کھڑا ہو گیا گھٹنے بل رون لگ پیا تو نال کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا جسے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. فرمانے نے جملے لکھن دی دے سی تے چاک دیا کرم سنے کریم نے میں اپنا دینار کا فرما دیتا. آپ فرمانے میں جو مدینہ شریف حضور دے روضے دے آتے دی تھی ادھر سے جڑے کلام لکھے تو جو حرم مکہ سے آئے فرمانے نے حرم مکہ کی نشانہ بھی عظمتہ بھی کمال بھی آپ نے لکھیا. حرم مکہ کی حاضری دی میں میزاب رحمت جدا اشارہ مدینہ المنورہ والے. آپ فرماندے لوگوں اے حتیم اے کعبے دا میزاب نہیں یہ ہاتھے لوگاں نوں دس دے پیا ادھر اشارہ کر کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمانے نے کعبہ کہنا ہے اور کعبہ تے دیکھ لیا جائے اور کعبے کا کعبہ مدینہ المنورہ تے روزہ نہ سنگار کرو. اور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ حضرت نے جڑے نور دے موتی پر رہنا حضور دی محبت وچ کعبے دے رب دی قسمیں اپنی آن والی نسلاں نوں دسو احمد رضا دا کنا کردار ہے نبی پاک دی محبت سینے وچوں ڈیرنا. اے اس سرزمین اتے اگر اعلیٰ حضرت جیسا جنانہ نہ ہوندا ان کئیاں گھراں دے وچ بدعقیدگی دی انتہا پھیلی ہوئی سی. اے رضا کے نیزے کی بار ہے عدو کے سینے میں غار ہے. فرمایا اللہ حضرت دی فکر میں پڑھنے والا بندہ عقیدے دا ماٹھا نہیں ہو سکتا تے جنہیں فکر رضا پڑھ لیا وہ دے جا عقیدے دا مضبوط کو نہیں ہو سکتا. اللہ کریم سے سارے نبی پاک دی محبت اور حضور دی تعلیمات دی پیرا بند ہون دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا